بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ہی گھر میں کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ میرے سلے ہوئے کپڑے محلے کی خواتین کو بہت زیادہ پسند آتے تھے۔ وہ سب مجھ سے خوشی خوشی کپڑے سلواتی اور کہتی کہ جلال بھائی، آپ نے ہمارے جو کپڑے سلائی کیے ہیں اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ عورت عموماً کسی بات پر بھی خوش نہیں ہوتی، پر میری سلائی پر کھپتی سے کھپتی عورت بھی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ مطمئن ہو کر مجھے وہ حد سے زیادہ پیسے دے کر جایا کرتی تھی۔ میں بھی بس اسی اطمینان سے کپڑے سی لیتا تھا کہ چلو میرے گاہک بنے ہوئے ہیں، اللہ نے روزی روٹی کا انتظام کر دیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری سلائی، میرا ہنر، میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میں تو خود اس چیز سے ناواقف تھا کہ ایک دن میری بھانجی میری دکان پر آئی، کہنے لگی چچا جان، آج تو مجھے آپ ایسے کپڑے سلا کر دیں جو کہ پہلے کبھی کسی کو نہ دیے ہوں۔ میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن پہننا چاہتی ہوں۔ اپنی بھانجی کی بات پر میں نے مسکرا کر کہا، بیٹی جیسا تم کہوں گی میں ویسا ہی کروں گا، بس مجھے تھوڑے دن کا وقت دے دو۔ وہ بولی چچا جان، وقت تو بالکل بھی نہیں ہے، بس آپ ایسا کیجئے کہ 2 دن میں میرے کپڑے سلائی کر کے دیں، پھر میں یہ سعودی عرب بھی جانا چاہتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، میں یہاں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ آپ کے بنائے ہوئے کپڑے مجھے یاد رہیں گے، آپ کی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں باقی خواتین کے کپڑے فی الحال سلائی نہیں کروں گا، تم جو کہتی ہو وہی کروں گا۔ یوں میں نے باقی عورتوں کے کپڑے تھوڑی دیر کے لیے پس پشت ڈال کے دیے تھے اور اپنی بھتیجی کے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بھتیجی واپس پاکستان کئی سالوں بعد آئے گی، اس لیے میں نے اس کے لیے ایسے کچھ کپڑے سلائی کرنا چاہتا تھا جو اسے وہاں جا کر بھی میرے یاد دلائے، اسے احساس ہو کہ اس کے چچا نے اس پر کتنی محنت کی ہے۔ خیر سے میں نے بہت ہی عمدہ کپڑے سلائی کیے تھے۔ جو میری بھتیجی ایمن نے وہ دیکھا تو وہ خوشی سے چلانے لگی، بولی کہ چچا آپ تو واقعی ماسٹر کے بھی ماسٹر نکلے۔ میں تو سوچتی تھی کہ لوگ ویسے ہی آپ کا لحاظ کرتے ہیں، مروت میں آپ سے کپڑے سلوا لیتے ہیں، مگر آپ تو بہت ہی عمدہ سلائی کرتے ہیں چچا، آپ کے تو کوئی جواب ہی نہیں۔ میں اپنی بھتیجی کو خوش دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا تھا، کہنے لگی کہ میں یہ سعودی عرب جا کر اپنی سہیلیوں کو بھی دکھاؤں گی۔ میں بڑا خوش ہوا تھا، میرے لیے تو یہ ایک معمولی سوٹ تھا جو کہ میں نے کچھ زیادہ محنت سے سلائی کیا تھا۔ اس نے مجھے اس کی بے تحاشا اجرت دینا چاہی، مگر میں نے نہیں لی، کیونکہ میں اپنے بھائی سے اکثر ہی نالاں رہتا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرتا تھا، اسی لیے میرا کبھی دل نہیں چاہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے لائے ہوئے تحفے یا پھر اس کی کمائی ہوئی رقم کو قبول کروں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا بھائی آج بھی مجھ سے شکوہ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی بھانجی سے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے چچا، میں آپ کو اس کا ایسا صلہ دوں گی کہ آپ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میں نے اس کی بات کا مذاق میں سمجھ کر ٹال دیا تھا، لیکن اس بات کو ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ میری بھتیجی کی سعودی عرب سے کال آئی۔ اس نے مجھے فون پر سلام دعا کرنے کے بعد کہا کہ میری ایک سہیلی ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ عربی بولتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ترجمہ کرے گی، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی اس کا ترجمہ بتاتی رہوں گی۔ یوں میں نے اس کی سہیلی سے بات کی جو یہ کہہ رہی تھی کہ چچا آپ تو کمال کی سلائی کرتے ہیں، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں اتنے بھی ماہر کاریگر ہم جیسے لوگوں کو میسر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت ہی امیر باپ کی بیٹی ہوں، مگر پھر بھی اس قدر عمدہ ڈیزائن میں نہیں پہن سکتی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی بات ہے۔ ایسے ڈیزائن صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو یا تو بہت بڑے فلم سٹار ہوتے ہیں یا پھر سیاست دان۔ میرے بابا ایک کاروباری آدمی ہے، وہ بھی یہاں کے عمرہ میں شمار ہوتے ہیں، پر پھر بھی آپ کے ڈیزائن کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ میں آپ سے کپڑے بنوا کر اپنی باقی سبھی سہیلیوں کو تحفے میں دینا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ضرور بیٹی، تم مجھے بتاؤ کہ میں کس قسم کے کپڑے لے کر کیسا ڈیزائن بنا کر تمہیں بھیجوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی ایسا کرنے میں۔ بولی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اب آپ وہاں پر بیٹھ کر کپڑے سلائی نہیں کر سکتے۔ میں پریشان ہو گیا، تبھی اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ اس نے میرا کام اپنے باپ کو دکھایا ہے۔ اس کا باپ چاہتا ہے کہ میں وہی سعودی عرب میں آ کر کپڑے کی دکان کھول لوں، جس میں وہ لوگ میری مدد بھی کریں گے، بھرپور مدد کریں گے، مجھے خود سے 1 روپیہ پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات سن کر پھولے نہ سمایا، مجھے تو خود باہر جانے کی بہت زیادہ آرزو تھی، اور پھر سعودی عرب جیسی پاک سرزمین میں جانا میرے جیسے انسان نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔
میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرا نمبر نوٹ کر لو، مجھ سے فون پر رابطے میں رہنا، اور ہاں میں نے اپنی بھتیجی کو بھی یہ کہا تھا کہ تم یہ بات اپنے حد تک ہی رکھنا، ابھی کسی کو مت بتانا۔ میری بھتیجی کو یہ بات زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر اس نے جا کر یہ بات سبھی کو بتا دی۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اب میرے ویزے اور ٹکٹ کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر رفتہ رفتہ مجھے جیسے اس خواب کی حقیقت پر یقین ہونے لگا کہ میں بھی سعودی عرب جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر میں کھلا پیسہ کماؤں گا، اپنی بیوی بچوں کو عیش کرواؤں گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے ذہن کو بدل کر رکھ دیا۔ میرے ذہن ہی نہیں بلکہ میری زندگی کو بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ خیر سے جلدی ہی میرے ویزے اور ٹکٹ کے انتظامات ہو گئے۔ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ بچیاں بھی خوشی منا رہی تھیں کہ ابا کو اتنے عرصے کے بعد اپنے ارمان پورے کرنے کا موقع ملے گا۔ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اب تو ہمیں بچیوں کا جہیز بھی جوڑنا ہے، اللہ نے صحیح وقت پر آپ کو اپنی زمین پر بلایا ہے۔ میں خوشی خوشی سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں جا کر اسی لڑکی نے مجھے ایئرپورٹ پر میرا استقبال بھی کیا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ بہت ہی زیادہ کاریگر اور ہنرمند انسان ہیں، آپ کے ہنر کی صحیح جگہ پر قدر ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی آپ کی قدر نہیں کی۔ میں بڑا ہی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے باپ کے گھر لے کر چلی گئی تھی۔ اس کا باپ بھی مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے ملا تھا۔ کہنے لگا کہ میری بیٹی آپ کے کپڑوں کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ میری بیٹی کو عام خاص کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ اس آدمی کا گھر کیا تھا؟ ایک محل تھا، جسے دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ جبکہ ایمن جو کہ میری بھتیجی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہی وہیں پر آئی ہوئی تھی، وہ بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ مجھے احساس محرومی بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ایمن کا باپ مجھ سے ابھی تک نہیں ملا تھا، نہ ہی اسے میرے یہاں آنے پر کوئی خوشی ہوئی تھی۔ میں اس سے خود بھی بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمن نے مجھے کہا تھا کہ ابا جان آپ سے ناراض ہیں، وہ پرانی باتوں کو ابھی تک دہراتے رہتے ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، جب آپ کے پاس بھی اچھا خاصا پیسہ آ جائے گا تب ابا کے دل کا میل خود بخود ہی اتر جائے گا۔ آپ سے شاید اسی لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ ابھی تک کچھ نہیں کر پائے، لیکن آپ فکر نہیں کریں، جب آپ ابا کے جتنا پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے تو ابا بھی آپ کو سلام کریں گے۔ میں ایمن کی شفاف دلی پر حیران تھا، لیکن وہ میری بھتیجی تھی، میری بیٹی کی جگہ تھی، تو میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا، اس لڑکی کا جس کا نام نجات تھا۔ مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے باپ کے اس مینیجر سے ملوایا جس نے باقی کا سارا کام سنبھالنا تھا۔ اس آدمی کا نام کمال تھا۔ کمال نے مجھے میرا دفتر دکھایا، میں حیران ہوا۔ ایمن کی سہیلی نے میرے لیے بہت ہی کچھ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ یوں میں جا کر اس دفتر میں بیٹھ گیا۔ یہاں پر جدید قسم کی سلائی مشینیں بھی لگی ہوئی تھی، ہر قسم کا انتظام موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ہر طرح کے کھانے پینے اور دوسری تیسری اشیاء بھی موجود تھیں۔ میں بڑا ہی خوش ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے مجھے کام تھوڑا مشکل لگا، کیونکہ یہاں پر ریشمی کپڑے سے زیادہ استعمال کرتے تھے، کاٹن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرتے جتنا کہ ریشم کا کرتے ہیں۔ ریشم کا کپڑا ذرا ہاتھ میں آرام سے نہیں آتا۔ مجھے شروع میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی، پر پھر میں نے سیکھ لیا تھا۔ میرے بنائے ہوئے ڈیزائن یہاں پر بہت مشہور ہونے لگے۔ میری سلائی اتنی عمدہ تھی کہ جو بھی کوئی دیکھتا وہ مجھ سے کپڑے بنوانے ضرور آتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ میں اپنے کپڑے سلائی کر رہا تھا کہ میرے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا ایک عجیب سی عورت آئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کپڑے سلوانے ہیں، لیکن آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناپ وغیرہ بھی سلاؤں گی، اور ہاں ایک اور بھی چیز جو کہ بہت ہی خاص ہے وہ آپ نے میرے کپڑوں میں رکھنی ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، پر وہ مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے اس سے کہاں دیکھا ہے۔ خیر وہ میرے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا، اس نے اپنا آدھا چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اسی تھیلی میں نہ جانے کیا تھا۔ کہنے لگی ماسٹر صاحب آپ تو پہلے میرا ناپ لے لیجئے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا محترمہ معاف کیجیے گا، لیکن میں خواتین کا ناپ نہیں لیتا۔ آپ مجھے ناپ کے لیے کپڑے لا کر دے دیں یا پھر اپنا ناپ کسی عورت سے کروا لیں، اس کے بعد مجھے لکھ کر دے دیں۔ میری بات سن کر اس عورت نے خفگی بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی آپ تو بڑے ہی عجیب نکلے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ میری تنہائی کا فائدہ اٹھاتے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ
میں ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، میں نے ہمیشہ عورتوں کی عزت کی ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے ان باتوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ میرے ناپ کے کپڑے لے لو، انہیں کپڑوں سے سلائی کر دینا، پر ہاں ایک خاص بات کا خیال رکھنا، میں نے تجسس بھری نظروں سے اس عورت کو دیکھا، ابھی تک مجھے اس کا چہرہ پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی، کون تھی وہ، کیا تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کپڑے رکھ لو، میں 2 دن کے بعد دوبارہ آؤں گی۔ وہ عورت وہاں سے یہ کہہ کر چلی گئی، مجھے اس کی باتیں کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ کافی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ ایمن کی سہیلی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ نجات نے آتے ہی مجھے میز پر 10 سے 12 سوٹ رکھتے ہوئے کہا، چچا آپ یہ بنا دیجیے گا، میری ایک بہت ہی خاص سہیلی کی شادی آ رہی ہے، میں اس شادی پر بہت ہی عمدہ کپڑے پہن کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ 3 سے 4 دنوں کے کپڑے ہی ہیں، ساتھ ہی میری بہن کے بھی ہیں، میں نے ناپ بھی الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے، آپ سلائی کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے بہت ہی محبت بھری نظر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اگر اس کے کپڑے لے کر رکھ دیے، میں نے سارے کپڑے آج ہی سلائی کرنا تھے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلے ہفتے اپنے گھر بھی چلا جاؤں گا۔ مجھے ویسے تو نجات کے باپ نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگا رکھی تھی، میں اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو کر واپس اپنے پاکستان جانا چاہتا تھا کہ تبھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سبق بھی سکھا دیا تھا اور میرے بھائی کی نفرت کو بھی میرے سامنے لے آیا تھا۔ نجات جو میرے پاس کپڑے رکھ کر گئی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور قیمتی ملبوسات تھے، میں انہیں ایک ایک کر کے سلائی کر رہا تھا، تبھی وہی عورت میرے سامنے آ گئی۔ وہ آتے ہی میرے دفتر کی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ نے بھی ابھی تک میرا جوڑا سلائی نہیں کیا، کرتے بھی کیسے، آپ تو نجات کے کپڑے سلائی کرنے لگ گئے ہوں گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ کون ہیں، نجات کو کیسے جانتی ہیں، میں نہیں جانوں گی تو اور کون جان پائے گا، اس نے بڑی ہی عجیب سے لہجے میں کہا تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور واپس آتے ہوئے بولی، ارے میں آپ کے پاس ایک چیز لے کر آئی تھی، ہاں آپ نے میرے پاس سے لے کر میرے قابو میں رکھ دینے ہیں۔ وہ میرے بالکل پاس آ کر کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، تبھی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلکا اور میرے کپڑوں پر آ کر گرا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، مجھے سردی لگنے لگی۔ وہ لڑکی میری طرف اشارہ کر کے بولی، اوہو مجھے معاف کیجیے گا، غلطی سے پانی آپ کے اوپر گر گیا، آپ جا کر یہ کپڑے تبدیل کر آئیں۔ بس اس نے یہ کہا، میں نے سوچا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں، ٹھنڈ میں ٹھٹر کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں جا کر اپنے کپڑے ہی تبدیل کر آؤں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی وہاں پر نہیں تھی، میں واپسی پر بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہوا تھا، ابھی تو وہ یہاں پر تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ ٹھیک 2 منٹ کے بعد دوبارہ سے میرے دفتر میں داخل ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی کہ بس میں کوئی ضروری کام نپٹانے کے لیے چلی گئی تھی، آپ سے مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے کپڑوں میں مچھلی کے انڈے ضرور رکھ دیجیے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مچھلی کے انڈے حضرت میرے کمرے میں ضرور رکھیے گا، کپڑوں کے اندر ایک جیب بنائیے گا تو اس میں رکھ دیجیے گا۔ مچھلی کے انڈے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں نا، یا میں کچھ غلط سن رہا ہوں؟ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن میں کیوں مچھلی کے انڈے رکھنے لگا؟ آپ خود لے کر رکھ لیجئے گا، مجھے کیا پتہ کہاں سے ملتے ہیں مچھلی کے انڈے، میں نے حیرت سے کہا تھا تو بولی، آپ کیسے درزی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کے گاہک کیا چاہتے ہیں، اور آپ بھول گئے ہیں شاید یہ تو سعودی عرب کی ساری ہی عورتیں کرتی ہیں، وہ اپنے کپڑوں میں مچھلی کے انڈے رکھواتی ہیں۔ میں حیران ہو گیا تھا، میں تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ محترمہ آپ مجھے پاگل سمجھ رہی ہیں کیا؟ مانا کہ میں یہاں پر نیا آیا ہوں، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے یہاں کی چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مچھلی کے انڈے کوئی بھی خاتون اپنے کپڑوں میں کیوں رکھوائے گی، ان سے تو بدبو آتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں محترم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، شادی کے دنوں میں تو خواتین ایسا ضرور کرواتی ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جن کپڑوں میں مچھلی کے انڈے رکھے جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ دیر تک پہننے والی کے نصیب میں ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ
کو یہاں کے رسم و رواج کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ ایک تو مجھے اس کی شکل یاد نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، اور اوپر سے اس کی عجیب و غریب باتیں تو بالکل بھی سمجھ سے باہر تھیں۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے کپڑوں میں رکھ دیتا ہوں۔ البتہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مچھلی کے انڈے کہاں سے ملتے ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو مچھلی کے انڈے لا کر دوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ شرط تو میں آپ کو واپسی پر ہی بتاؤں گی، فی الحال میں کسی کام سے جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور بتائیے گا۔ اس کے جانے کے بعد شاید میں کسی اور سے پوچھتا، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ مجھے بہت زیادہ تیز قسم کی نیند آ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ میں نے کافی سارے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے نجات کے کپڑے نکالے، جو کہ اس نے مجھے خاص طور پر دیے تھے۔ میں تو اس کا شکر ادا کرتا اور ہمیشہ ہی کہتا کہ بیٹی میرے کپڑوں میں کوئی بھی نقص نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ نجات سے میرے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر میرے سبھی ڈیزائن مشہور بھی ہونے لگے تھے۔ خیر اگلے ہی دن وہ عورت دوبارہ واپس آ گئی۔ اس نے آ کر مجھے کہا کہ میں نے مچھلی کے انڈے خرید لیے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ سب عورتوں کے کپڑوں میں رکھنے ہوں گے۔ میں ان کو تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے وہ سب کتنی خوش ہوں گی۔ میں نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ مچھلی کے انڈے میں آپ کے کپڑوں میں تو رکھ دوں گا، باقی عورتوں کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ ایسا کروں گا تو کوئی بھی میرے گاہک میں نہیں بنے گا، نہ ہی مجھ سے کوئی کپڑے سلوائے گا۔ کہنے لگی آپ کو میری قسم ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بی بی آپ ہیں کون جس کی قسم میں کھاؤں؟ میں اس کی بات پر سخت ناراض ہو گیا تھا، لیکن وہ عورت تھی کہ باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی یہ بات وقتی ماننے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم انڈے رکھ دو، میں سب خواتین کے کپڑوں میں رکھ دوں گا۔ مجھے تو وہ پاگل ہی لگی تھی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے ایمن کو فون ملایا۔ میں نے کہا کہ بیٹی اگر تم میری دکان پر آ جاؤ تو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ ایمن میری بہت زیادہ عزت کرتی تھی، قدر کرتی تھی، اور اکثر اپنے باپ کے رویے کی معافی بھی مانگتی تھی۔ کہتی تھی کہ میں آ رہی ہوں۔ میری دکان پر آئی تو میں نے اسے ساری بات سمجھا دی تھی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ارے بولی انکل آپ نے نجات کے کپڑوں میں تو وہ انڈے نہیں رکھے؟ میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں، تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ بولی کہ بس رکھیے گا بھی مت، اور میں جانتی ہوں کہ وہ عورت کون ہے، اسے آپ بھی جانتے ہیں لیکن آپ پہچان نہیں پائے۔ وہ میری امی کی مشہور خادمہ ہے جو کہ وہ پاکستان سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ یاد ہے نا آپ کو زبیدہ نام؟ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے وہ عورت یاد آ گئی۔ ارے ہاں زبیدہ، لیکن وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھولے چچا کے جب سے ابا کو آپ کے یہاں پر آنے کی خبر ملی ہے، ابا سمیت اماں بھی بہت زیادہ بے چین ہے۔ خدا جانے انہیں آپ سے کیا بغض ہے۔ آپ تو اپنے حصے کا کھا رہے ہیں، لیکن پہلے تو وہ مجھے کوس رہے تھے کہ تم نے نجات کو کیوں بتایا، کیوں اس کنگلے کو پاکستان سے سعودی عرب بلایا۔ یہ وہیں ٹھیک تھا جو کہ اس کے نصیب میں تھا، اس کو مل جاتا۔ تم خواہ مخواہ لوگوں سے ہمدردی نہ کیا کرو، اور پھر جب ان کی دال نہ گلی تو میں نے آپ کی تشہیر کر دی، کیونکہ مجھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بہت لالچی ہیں، کپڑے صحیح نہیں سلائی کرتے اور رشتہ داروں سے بھی سلائی زیادہ لیتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے ایک تھیلا بھی نہیں لیا تھا۔ میں آپ کی اس سلوک سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے یہاں آ کر آپ کے ڈیزائن کی خوب تشہیر بھی کی، بس پھر آپ یہاں پر آ گئے، یہ بھی آپ کا نصیب تھا۔ اماں ابا کو یہ بات پسند نہیں تھی، تبھی انہوں نے زبیدہ کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو ورگلا سکے اور آپ کسی طرح نجات کے کپڑے خراب کر دیں۔ نجات کپڑوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس ہے۔ اس نے یہ کپڑے کروڑوں روپے کے لیے تھے اور آپ کو دیے ہیں۔ اگر آپ یہ خراب کر دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا، شاید کہ آپ کو واپس ہی جانا پڑتا۔ نجات اپنے کپڑوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور پھر یہ تو بہت ہی بچگانہ حرکت ہے جو زبیدہ نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ لوگ حسد میں کتنا گر جاتے ہیں کہ دوسرے کی روزی روٹی ہی چھیننا چاہتے ہیں۔ خیر میں نے ایمن کو کچھ نہیں کہا، نہ اسے اس کے ماں باپ کے خلاف کچھ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اسے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت سے تو وہ خود ہی واقف ہے۔
بہرحال اس کے بعد میں نے 10 سال سعودی عرب میں ایسا کام کیا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن نہ ہی زبیدہ نے مجھ سے معافی مانگی اور نہ ہی اس کی مالکن نے، کیونکہ ان لوگوں نے جو حرکت کی تھی وہ ناقابل تلافی تھی۔ اور میں شکر کرتا ہوں اللہ کا، جس نے میرے رزق کا وسیلہ میری اپنی بھتیجی کو بنایا، ورنہ اگر میرے بھائی کے توسط سے مجھے کچھ مل جاتا تو شاید وہ ساری زندگی مجھے تانوں سے نوازتا رہتا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک